وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تسلیما. ہمارا موضوع حجیت حدیث ہے، اور کسی بھی موضوع یا فن پر بحث کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. مثلا علم حدیث کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت. چونکہ حدیث کا علم بہت سے فنون پر مشتمل ہے، اور ہر فن جو ہے اس کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت الگ الگ ہے. لیکن علم حدیث کے 3 فنون جو ہیں وہ سب سے نمایاں ہیں. ایک علم بالروایہ، دوسرا علم بالدرایا، اور تیسرا علم اللغات. ان تینوں کی تعریفات، موضوعات، غرض و غایت بیان کرنے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے. علم بالدرایا، اس کی تعریف محدثین کے نزدیک اپنے ان لفظوں کے ساتھ کی جاتی ہے. علم بالروایہ یا علم الروایہ کی تعریف: علم یذکر فیہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ وحالاتہ. محدثین گویا علم حدیث کی تعریف کو عام لیتے ہیں کہ وہ علم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، حالات کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن فقہا جو ہے وہ چونکہ دلیل سے بحث کرتے ہیں، وہ علم حدیث کی تعریف میں حالات کو ذکر نہیں کرتے. کہتے علم حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریرات کا نام ہے. لیکن محدثین علم حدیث کی تعریف کے عموم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور صفات کو بھی ذکر کرتے ہیں. حالات خواہ نبوت سے پہلے کے ہوں یا بعد کے، سب کو روایت کرتے ہیں. لہذا علم بالروایہ جو ہے، یہ کتب حدیث جو ہیں وہ علم بالروایہ پر مشتمل ہے.
صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ یہ کتابیں علم بالروایہ پر مشتمل ہیں۔ اور دوسری قسم ہے علم بالدرایا، بالدرایا جس کو اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ ایسے اصول و قواعد جن کے ساتھ کسی حدیث کے متن اور سند کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ وہ سند اور متن مقبول ہے یا غیر مقبول ہے۔ علم باصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد، یہ علم بالدرایا کی تعریف ہے، جس کو مصطلحات الحدیث یا اصول حدیث کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے علم لغات حدیث، علم لغات، اس کی تعریف: علم باحث عن المعنى المفهوم من الفاظ الحديث وعن المراد بها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة مطابقا لأحوال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ علم جس میں الفاظ حدیث کے معنی، مفہوم، مراد کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ فلاں لفظ کا کیا معنی ہے، اور یہ معنی عربی قاعدوں کے مطابق کیا جاتا ہے، عربی قاعدوں کے خلاف نہیں کہ آپ فاعل کو مفعول بنا کر معنی کر دیں یا مفعول کو فاعل بنا کر معنی کر دیں، عربی قاعدوں کے مطابق یہ معنی کیا جاتا ہے اور شریعت کے ضابطوں کے موافق یہ معنی ہوتا ہے، یعنی ایسا معنی ہوگا شریعت کے ضابطوں کے موافق ہو، خلاف نہ ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے پیش نظر الفاظ حدیث کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا معنی نہیں کیا جائے گا کسی لفظ کا جو اللہ کے پیغمبر کے حالات زندگی کے خلاف ہو، کہ کوئی آدمی اٹھ کر حدیث کے کسی لفظ کا معنی رقص کرنا شروع کر دے اور اپنے ساتھیوں سے رقص کروانا شروع کر دے۔ اس حدیث سے رقص کرنا، ناچنا کودنا ثابت ہوتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے خلاف۔ یا کوئی آدمی کسی حدیث کے لفظ لے کر موسیقی کو جائز کرنے لگ جائے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر موسیقی کو حرام کرنے کے لیے آئے۔ مطابق احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے موافق عربی الفاظ کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ علم جو لغات حدیث، حدیث کے الفاظ کے معنی، مفاہیم کی شناخت کرواتا ہے، یہ علم لغات حدیث۔ یہ علم حدیث جو ہے اس کے متعدد فنون میں سے 3 قسموں کی تعریف کی ہے۔ پھر ان تینوں اقسام کے موضوعات، غرض و غایت بھی مختلف ہیں۔ علم بالروایہ، اس کی تعریف کے بعد اس کی موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ علم الروایہ کا اس کا موضوع ہے ذات الرسول من حیث انہ رسول، کیونکہ کسی بھی علم کا موضوع اس چیز کو بنایا جاتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ تو علم بالروایہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں کس کی ذات کے بارے میں بحث ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام، قال قال رسول اللہ ہاکذا، فعل رسول اللہ ہاکذا۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ علم بالروایہ کا موضوع ہے، لیکن رسول ہونے کے اعتبار سے، عام انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، عام انسان ہونے کے اعتبار سے انسان کی ذات جو ہے یہ علم طب کا موضوع ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، پیغمبر ہیں، رسول اور نبی ہیں، اللہ کی بات کرتے اور پہنچاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے رسول ہونے کے اعتبار سے وہ علم الروایہ کا موضوع ہے، ذات الرسول من حیث انہ رسول۔
اور اس علم بالروایہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ الفوز بسعادت الدارین، علم الروایہ اس کی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین، دنیا جہان کی سعادتوں، کامیابیوں، کامرانیوں سے ہمکنار ہونا، یہ غرض و غایت ہے علم الروایہ کی۔ العلم الدرایا جو اس کی تعریف ذکر ہو چکی ہے، اس کا موضوع ہے السند والمتن من حیث القبول والرد۔ علم بالدرایا اصول حدیث، اس علم کا موضوع سند اور متن ہے، مقبول مردود ہونے کے اعتبار سے گویا اس علم کے ساتھ پرکھا جاتا ہے کہ کون سی سند یا متن مقبول ہے اور کون سی سند یا متن وہ ہے جس میں کوئی علت خفیہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا ہے۔ تو علم بالدرایا کا موضوع السند والمتن من حیث القبول والرد، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، صحیح حدیثوں کو ضعیف حدیثوں سے جدا کرنا، تمیز دینا، یہ غرض و غایت ہے علم بالدرایا کی۔ تمییز الصحیح عن السقیم من الاحادیث، علم لغات حدیث جو اس کا موضوع الفاظ حدیث ہے، کیونکہ علم لغات حدیث میں الفاظ حدیث کی بات ہوتی ہے، الفاظ حدیث کے عوارض بیان کیے جاتے ہیں۔ تو علم لغات حدیث کی غرض و غایت، اس کا موضوع الفاظ حدیث، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ الفاظ حدیث کے معانی اور مفاہیم کی معرفت، یہ غرض و غایت۔ علم لغات حدیث کی غرض و غایت الفاظ حدیث کے معانی اور مفاہیم کی معرفت جو ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ یہ علوم حدیث جو متعدد ہیں، ان میں سے نمایاں 3 قسموں کی تعریفات، موضوعات، ان کی غرض و غایت بیان کی ہے۔ غرض و غایت کے لفظ کو عام طور پر مترادف استعمال کیا جاتا ہے، غرض و غایت مترادف ہے، لیکن بعض علماء ان دونوں میں دقیق سا فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غرض اور غایت میں باریک سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ غرض اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کام پر ابھارنے والی ہو، باعث ہو، اور غایت وہ فائدہ، وہ چیز جو اس کام پر مرتب ہو، یہ فرق ہے۔ یعنی جو چیز ابھارنے والی ہے کسی کام پر وہ غرض ہے، اور اس کام سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس کی غایت کہلاتی ہے۔ مثلا مسجد بنانی ہے، تو مسجد بنانے سے پہلے آپ کو مسجد بنانے پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز پنجگانہ کو باجماعت ادا کرنا، یہ عبادت جو ہے یہ مسجد بنانے کی غرض ہے۔ اور غایت کیا ہے کہ مسجد بنانے کے بعد وہاں نمازیں تو پڑھی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھار اس میں اصلاحی تربیتی جلسہ بھی رکھ لیا جاتا ہے۔ مسجد بنانے کے بعد یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد میں کوئی تربیتی اصلاحی پروگرام رکھ لیتے ہیں، یہ غایت ہے۔ ستون کھڑے کیے جاتے ہیں، ستون کھڑا کرنے سے پہلے، ستون بنانے سے پہلے آپ کو اس ستون بنانے پر کون سی چیز ابھارنے والی ہے؟ چھت ڈالنی ہے۔ یہ چھت جو ہے یہ ستون کھڑا کرنے کی غرض ہے، لیکن ستون کھڑا ہونے کے بعد آپ نماز پڑھتے وقت اس کو ستھرا بھی بنا لیتے ہیں، یہ اس سے فائدہ حاصل ہو گیا، یہ غایت ہے۔ اس طرح نماز پنجگانہ جو ہے ان کی غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اس سے بعض دیگر فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہوتے۔ اور ریاضہ یہ ایک فائدہ ہے جو بعد میں عارضی طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن عبادت کا، نماز کا اصل مقصد ریاضہ نہیں ہے، ورزش کرانا مقصود نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نمازوں سے ورزش ہو جاتی ہے اس لیے یہ بڑی فائدہ مند ہے، یہ غرض نہیں ہے نماز کی، نماز کی غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بعض دوسرے فائدے جو حاصل ہوتے ہیں وہ غایت کہلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح غرض و غایت میں یہ فرق بھی کیا جاتا ہے، ویسے عام علماء ان دونوں لفظوں کو مترادف استعمال کرتے ہیں۔ اب اصل موضوع جو ہے وہ ہے جس پر ہم نے بحث کرنی ہے، وہ ہے حجیت حدیث۔
حجیت حدیث یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم مضمون ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے، قرآن کریم ہر چیز بیان کرتا ہے، تبیان لکل شیء ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب اللہ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب کتاب اللہ ہی سب کچھ بیان کرتی ہے تو جو شخص عربی زبان جانتا ہو وہ قرآن کریم سے گویا اپنے مسائل کا حل کر سکتا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ چونکہ پائے جاتے ہیں اس لیے حجیت حدیث کے موضوع کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہر چیز کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم جہاں اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم دیتا ہے وہاں ساتھ نبی السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطیعوا کا لفظ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام اس میں گرامی کے ساتھ ہے، نبی السلام کے نام کے ساتھ بھی ہے، دونوں کی اطاعت مستقل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مستقل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مستقل ہے، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ ایتیں موجود ہونے کے باوجود حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ٹھیک ہے یہ کہا گیا ہے تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن یہ کلیات اور اصول کے اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم کلیات اور اصول کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ اصول و کلیات ان میں قرآن کریم کوئی کمی نہیں چھوڑتا، لیکن ان اصول اور کلیات کی تفصیل کے لیے قرآن کریم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا ہے۔ ان کی کلیات اصول کی تفصیل جاننے کے لیے صاحب قرآن وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے پیچھے چلو۔ جیسے حدیث میں آپ پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے واصلات پر، مستوصلات پر، واشمات پر، مستوشمات پر، نامسات، متنمسات، ان پر لعنت کی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے، مجھے قرآن کریم میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نامسات، متنمسات، واشمات، مستوشمات ان پر آپ لعنت کی۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لو قرأتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو قرآن پڑھا ہوتا تو نے تو لازماً پا لیتی۔ کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو نبی دے وہ لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کہاں یہ تو پڑھا ہے، کہا یہی ہے کہ نبی السلام کا روکنا اللہ تعالیٰ کا روکنا ہے۔ جب ان عورتوں کے ان کاموں سے اللہ کے پیغمبر نے روک دیا تو کہ اللہ تعالیٰ نے ما آتاکم الرسول کہہ کر اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ضروری نہیں ہر چیز قرآن میں ہی تلاش کی جائے، قرآن میں آپ کو اصول کلیات ملیں گے، اگرچہ قرآن کریم میں بعض فروع کی بھی وضاحت کی ہے، لیکن فروع اور مسائل کے لیے قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ ان کی تفصیل جاننے کے لیے جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی اتباع اور پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے صحابی رسول، قرآن کریم میں صلاۃ خوف تو ملتی ہے، دشمن کے ڈر کے وقت نماز پڑھنا اور قصر کرنا، پھر اس کی حید بھی مختلف ہے، صلاۃ خوف کا ذکر ہے، لیکن جو تم سفر میں قصر کرتے ہو 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھتے ہو، یہ قرآن میں کہاں ہے؟
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں ہے، بلکہ فرمایا ہم جاہل تھے، جاہلیت سے نکل کر آئے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھلایا اور ان سے ہم نے دین سیکھا ہے۔ چونکہ آپ سفر میں قصر کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ وہ یہ ضروری ہے کہ قرآن میں یہ موجود ہو، اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر بھی دین سیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں۔ ویسے علماء نے صلاۃ سفر کو بھی قرآن کریم سے ثابت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے تو ایک نقطہ سمجھایا کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت جو ہے وہ قرآن کی اطاعت کی طرح ضروری اور مستقل ہے، لیکن قرآن کریم میں صلاۃ سفر کا بھی ذکر ہے، جیسے صلاۃ خوف کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ہے اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور یہ سفر میں قصر کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ ضربتم کا معنی ہے سافرتم۔ آگے یہ صلاۃ سفر کے بعد ان خفتم ان یفتنکم الذین، یہ آگے صلاۃ خوف کا ذکر ہے۔ ایسے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو قیدیں ہیں، ایک ضربتم سفر کی اور دوسری خفتم خوف کی۔ ضربتم سے صلاۃ سفر ثابت ہے اور ان خفتم سے صلاۃ خوف ثابت ہے۔ تو خیر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے اور کرنا شروع کر دیتے۔ اس پر بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم ذرا آگے چلنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حجت اور شرعی دلیل، قرآن کی طرح شرعی دلیل ہونے پر وہ آیت بھی دلالت کرتی ہے جو ہم نے شروع میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت اس کا شان نزول قصہ زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت زبیر کے قصے کا تعلق پانی کی باری سے ہے کہ ایک انصاری اور حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا جھگڑا تھا کہ پانی کی باری پہلے کس کو ملنی چاہیے، حضرت زبیر کو یا اس انصاری کو۔ نبی علیہ السلام نے عدل و انصاف کے اصول کے پیش نظر فیصلہ کر دیا کہ زبیر جو ہے اس کو پانی لگانے کی باری پہلے دی جائے اور انصاری بعد میں پانی لگا لیں۔ اس پر انصاری ناراض ہوا اور کہا کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے، اللہ کے رسول سے ہی آپ نے اس کو باری پہلے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنے معاملات میں، اپنے امور میں، مسائل میں حاکم، جج، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، پھر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں، دل کی تنگی سے نہیں، شرح صدر کے ساتھ، تو پھر مسلمان ہوں گے جبکہ آپ کے فیصلے کو دل سے قبول کریں گے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا بالکل قرآن کے کلیات کے موافق تھا۔ قرآن کریم میں عدل و انصاف کا حکم ہے کہ انصاف کرو، نبی صاحب نے انصاف کے ساتھ منصفانہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ حجاز کی زمین پہاڑی ہے اور پہاڑی زمینوں میں آپ جانتے ہیں پہاڑ کے دامن میں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ آپ مظفر آباد جائیں، راستے میں پہاڑ آتے ہیں، اس کے دامنوں میں لوگوں نے کھیتیاں کاشت کی ہوتی ہیں۔ اس طرح وہاں گویا حضرت زبیر کی زمین پہلے آتی تھی اور انصاری کی زمین نیچے تھی ڈلان میں۔ اب جب بارش ہوتی تو بارش سے ساری کھیتیاں سیراب ہو جاتی، لیکن اس کے بعد کھیتی کو پانی دینا ہے، ضروری تو نہیں بارش ہو، تو وہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر پانی روک لیتے تھے، بارش کا پانی اوپر روک لیتے آڑ بنا کر، اور جب ہفتہ دو ہفتے بعد کھیتی کو پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر سے چھوڑ دیتے۔ اب دیکھیں یہاں اگر پہلی زمین والی کو باری نہ پہلے دی جائے، بعد والے کو دی جائے، تو پانی وہ نیچے چھوڑا جائے گا، سب نیچے بہ جائے گا۔ پہلی زمین والے کے لیے پانی نہیں بچے گا، ڈھلان میں پانی بڑی تیزی سے نیچے آتا ہے،
تو انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ جس کی زمین اوپر ہے پہلے آتی ہے اس کو باری پہلے دی جائے. وہ حضرت زبیر تھے رضی اللہ عنہ, تاکہ وہ پانی لگا لے اور چلتا چلتا سرسری پانی لگا کر پھر نیچے انصاری کے لیے چھوڑ دے. تو انصاف یہی تقاضا کرتا تھا کہ باری اس کو پہلے دی جائے. انصاری اس بات کو سمجھانا اور اعتراض کر دیا. اب دیکھیں یہ حضرت زبیر کا قصہ, ان کے پانی کی باری ان کو پہلے دینا یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں ہے. لہذا حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کا بیان ہے, قرآن کی وضاحت ہے. یہ بتاتی ہے کہ فلاں آیت اس کا شان نزول کیا ہے. جب تک کوئی شان نزول سامنے نہ ہو بات سمجھ نہیں آتی. اسی طرح قرآن کریم میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے, اور یہ ایتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث, آپ کا قول و فعل شرعی طور پر دلیل ہے, حجت ہے. حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف. یہاں اولاد کی 3 صورتیں بیان کی ہیں. اگر مرنے والا فوت ہو گیا ہے, اس کی اولاد پیچھے لڑکے اور لڑکیاں ہیں, تو قرآن نے بیان کر دیا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے. اور دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ مرنے والے کی اگر صرف لڑکیاں ہوں, لڑکا کوئی نہیں, اور لڑکیاں فوق اثنتین 2 سے اوپر ہوں, 2 سے اوپر, فوق میں نے اوپر 3 4 5, تو ان کے لیے ثلثا ما ترک 2/3 ہے. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو, لڑکا نہیں ہے, ایک لڑکی ہے بس, اس کو نصف ملے گا کل جائیداد کا جو میت چھوڑ. 3 صورتیں بیان کی ہیں. لیکن اگر کسی مرنے والے کی 2 لڑکیاں ہوں تو قرآن نے بیان نہیں کیا. فوق اثنتین ہے, اثنتین نہیں ہے, 2 لڑکیوں کا ذکر ہی نہیں. یہ کہاں سے ملے گا؟ اگر کسی منکر حدیث کے پاس کوئی آدمی سوال کرے کہ 2 لڑکیوں کا حصہ کیا ہے, تو کیا جواب دے گا وہ قرآن سے؟ اس طرح دوسری ایک صورت اور بھی ہے جو قرآن میں نہیں ہے. کسی شخص کے لڑکے ہی لڑکے ہیں, لڑکی کوئی نہیں, ان کو کیا لیں گے اور کیسے تقسیم کریں گے؟ قرآن نے تو لڑکے لڑکیاں ہوں دونوں مخلوط پھر بیان کیا, صرف لڑکے ہوں ذکر ہی نہیں کیا. اگر کوئی کہے لڑکے ہیں تو لڑکے ہی وارث ہوں گے, ٹھیک ہے ہوں گے, لیکن قرآن نے بیان تو نہیں کیا, حدیث بیان کرتی ہے. حدیث کے بغیر چارہ ہی نہیں. یہ دونوں مسئلے حدیث سے حل ہوتے ہیں کہ اگر 2 لڑکیاں ہوں تو ان کو 3 کے ساتھ ملائیں گے اور 2/3 دیں گے, یا 1 کے ساتھ ملائیں گے اور نصف دیں گے. اس میں اختلاف ہے. زمخشری کا خیال یہ ہے کہ 2 لڑکیوں کا حصہ جو ہے وہ 1 لڑکی کی طرح نصف ہے. عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے رضی اللہ عنہ کہ 2 لڑکیوں کو نصف ملے گا 1 لڑکی کی طرح. وہ 1 لڑکی سے الحاق کرتے ہیں 2. جبکہ ترمذی کی حدیث فیصلہ کن ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے, اور پیچھے ان کے وارث کون تھے؟ 1 بیوی اور 2 بیٹیاں. ان کو وارث بنانا چاہیے تھا, لیکن ان کا چچا جو ہے بیٹیوں کا سارا مال اس نے سنبھال لیا. چچے نے سارا مال قبضے میں لے لیا, کچھ نہ دیا, نہ بیوی کو, مرنے والی کی بیوی کو, نہ لڑکیوں کو جو 2 تھی. تو نبی صاحب کے پاس فیصلہ ہے. آپ نے ساتھ اس آدمی کو بلایا, ان کے چچے کو کہا کہ کل مال جو میت چھوڑ گئی ہے سعد بن ربیع, اس میں سے بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے اور 2 بیٹیوں کو 2/3 دیا جائے. ترمذی میں ہے کتاب الفرائض میں بیٹیوں کے ورثے کو جہاں ذکر کیا گیا. تو نبی صاحب کا 2 بیٹیوں کو 2/3 دے اور مرنے والے کی بیوی کو سمن 8واں حصہ دے, باقی 13 ہے. وہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 بیٹیاں جو ان کو 1 کے ساتھ نہیں ملائیں گے, بلکہ 2 بیٹیوں کا الحاق 3 کے ساتھ ہوگا, کہ جیسے 3 یا 4 بیٹیاں ہوں تو 2/3 لیتی ہیں, اس طرح 2 بیٹیاں بھی 2/3 لیں گی. حدیث ترمذی جو ہے وہ فیصلہ کن ہے اس مسئلے میں. اور حدیث نہ ہو تو اختلاف باقی ہے, کوئی 1 کا حکم دیتا, کوئی 3 کا.
اس طرح اگر لڑکے ہی ہوں، لڑکی کوئی نہ ہو، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ لڑکے ہی وارث ہوں گے، کیونکہ اطر فما باقیہ فل اولا راجل ذکر، جو بچ جائے وہ میت کے جو قریبی مذکر رشتہ دار ہیں وہ لیں گے، لہذا لڑکے وارث ہوں گے۔ حدیث بتاتی ہے، قرآن سے ان کا فیصلہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، لہذا حدیث اور قرآن آپس میں لازم ملزوم ہے۔ قرآن اگر مبین ہے تو حدیث اس کا بیان ہے، قرآن اگر مفسر ہے تو حدیث اس کی تفسیر ہے۔ وہ حدیث جو ہے یہ اصل میں قرآن کا لغات ہے، اسلامی اصطلاحات کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ قرآن کریم میں صلاۃ نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا، کیسے پڑھنی ہے یہ حدیث جو ہے اس کی وضاحت کرے گی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ اس کا نصاب کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہے۔ لہذا حدیث قرآن سے الگ نہیں، یہ قرآن کا بیان ہے، جیسے مبین حجت ہے اس طرح اس کا بیان بھی حجت ہے۔ یہ دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہے، دو اسلام نہیں، ایک ہی اسلام۔ بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دی دو اسلام، حدیث کو ماننے سے اسلام دو بن جائیں گے، حالانکہ اسلام ایک ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کا بیان ہے، قرآن مبین ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، تو پھر ایک ہی اسلام ہے، دو نہیں۔ لہذا بعض مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لہذا حدیث کی طرف رجوع کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کی اطاعت مستقل ہے۔ بے شمار رہتے ہیں جو حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی۔ کتاب قرآن کریم ہے اور حکمت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الرسالہ میں کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ دونوں ہی اللہ کے پیغمبر دینے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے، سکھلانے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات حجیت حدیث کی دلیل ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کی وہ آیتیں کیوں نہیں مانتا جن میں حدیث کے حجت ہونے کی دلیل موجود ہے کہ حدیث دلیل ہے، حجت شرعیہ ہے، اسی طرح اس کی اطاعت ضروری ہے قرآن کریم کی طرح۔ لہذا جو شخص قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اہل قرآن جو کہلاتے ہیں، یہ موجود ہے، ان کا رسالہ بھی چھپتا ہے، اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یکفرون ان الذین یریدون ان یکفروا باللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، آگے ہے ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول میں تفریق کرتے ہیں، بعض کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم قرآن کو مانیں گے، ونکفر ببعض، حدیث کو نہیں مانیں گے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نبی پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کی پیروی کی جائے۔ اگر نبی کی پیروی ضروری نہ ہوتی تو قرآن نبی پر نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت طاقت رکھتے تھے کہ قرآن بنی بنائی کتاب کعبے کی چھت پر اتار دیتے، لوگ قرآن لے کر پڑھ لیتے، جیسے جس کو سمجھ آتی عمل کر لیتا، لیکن نہیں، اللہ نے بنی بنائی سلی سلائی کتاب نہیں اتاری کہ کعبے کی چھت پر رکھ دی اور لوگ اٹھا کر پڑھ لیں، نبی پر نازل کی اور نجمن قسطوار نازل کی ہے۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اس کو مکمل کیا ہے تاکہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے عمل کے ساتھ ان آیتوں کی تشریح کر دیں، اس آیت سے کیا مراد ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے اور کن کو دینی ہے، حج کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ قرآن نازل ہی اللہ نے نبی پر اس لیے کیا ہے تاکہ قرآن کی اتباع اور اطاعت میں نبی کو دیکھا جائے کہ اس نے اس آیت پر کیسے عمل کیا ہے، ویسے امت عمل کرے، اپنے طور طریقے اختیار نہ کر لیں، انتشار نہ پھیلائیں۔ وہ حدیث جو ہے وہ
امت کو ایک بناتی ہے، یہ نہیں کہ تفریق ڈالتی ہے۔ جیسے غلام محمد پرویز کہتا ہے کہ حدیث مانی جائے تو بہت مختلف فرقے بنتے ہیں، ہر ایک کی حدیثیں الگ ہیں۔ حالانکہ حدیث کو مانا جائے تو پھر فرقے نہیں بنتے، امت ایک بنتی ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور نبی کی اطاعت کرتے جاؤ، حدیث کو دیکھتے جاؤ کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو ہر شخص قرآن کی آیت کا اپنا ہی من مانا مفہوم بنائے گا، انتشار پیدا ہوگا تو فرقہ بازی پیدا ہوگا۔ حدیث تو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں، امت واحدہ بناتی ہے۔ جیسے نبی اسلام کی زندگی میں قرآن اور حدیث تھے، لوگ ایک امت تھے، اب بھی اگر ان دونوں کو اختیار کیا جائے کتاب و سنت کو تو امت ایک بن سکتی ہے۔ لیکن ہم نے امتیوں کو درمیان میں ڈال لیا، میرا یہ امام ہے، فلاں کا یہ امام ہے، فلاں کا یہ پیر ہے، فلاں کا یہ مرشد ہے، اپنے اپنے امام کھڑے کر لیجئے، اس لیے فرقہ بازی، تو فرقوں میں امتیں بٹ گئی ہیں، فرقہ بازی کا شکار ہو۔ حدیث کی قرآن کریم کے ساتھ نسبت کیا ہے، یہ بھی حجیت حدیث میں اہم موضوع ہے کہ حدیث کی قرآن کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کا بیان ہے یا قرآن کریم کا استنباط ہے یا قرآن کریم کے مبائن اور مخالف ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے علماء کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کا بیان ہے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ۔ ہم نے قرآن، اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں۔ لہذا نبی اسلام کی وضاحتیں جو ہیں وہ حدیث ہے، اور حدیث قرآن کا بیان ہے۔ یہ نسبت ہے حدیث کی قرآن کے ساتھ کہ اس کا بیان ہے، اور بیان کی پھر 4 صورتیں ہیں۔ حدیث قرآن کا بیان ہے، لہذا بیان ہے تو دونوں لازم ملزوم ہیں، حجت ہیں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لازم ملزوم ہے۔ حدیث قرآن کا بیان ہے، اور بیان کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے مجمل کا بیان کہ قرآن کریم میں کوئی حکم مجمل آتا ہے، حدیث آ کر اس کا بیان اور وضاحت کرتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھو، لیکن نماز ہے کیا؟ آپ تو خیر پڑھتے نا، آپ کو علم ہے نماز یہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غیر مسلمان ہو، اس کو کہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں تو نماز کی پوری تفسیر موجود نہیں، بعض ارکان کا ذکر ہے وہ بھی منتشر طور پر۔ لہذا قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ آ گیا، یہ مجمل ہے، حدیث اس کا بیان اور وضاحت ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ صلاۃ سے مراد وہ نماز ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں قیام بھی ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے۔ ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے، یہ قرآن میں تو کہیں نہیں۔ وہ اس مجمل کی حدیث وضاحت کرتی ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ کن مالوں سے زکوٰۃ دینی ہے؟ کتنے عرصے بعد دینی ہے؟ ہر روز دینی ہے؟ مہینے بعد دینی ہے؟ سال بعد دینی ہے؟ قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کن کو دینی ہے؟ مصارف کیا ہے؟ اگرچہ قرآن کریم میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب، اس کی تفصیلات، اس کی مدت، ادا جو ہے ادا کی مدت، یہ ذکر نہیں ہے۔ حدیث میں کتاب الزکوٰۃ، یہ آتوا الزکاۃ کی گویا بیان ہے، وضاحت ہے۔ جیسے کتاب الصلاۃ حدیثوں میں آتا ہے، یہ اقیم الصلاۃ کا بیان ہے۔ کتاب الزکاۃ جو حدیثوں میں آتا ہے، یہ آتوا الزکاۃ کا بیان ہے۔ حج کا حکم دے دیا قرآن کریم نے، حج کہاں کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کے کتنے چکر ہیں، صفا مروہ کے پھیرے کچے ہیں یا پکے ہیں، صفا سے مروہ پر 1 چکر ہو جائے گا یا صفا سے صفا پر آ کر 1 چکر ہوگا، یہ قرآن میں کہیں نہیں۔ حدیث بیان کرتی ہے، ان سب تفصیلات کو آپ نے دیکھنا ہے تو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جہاد کی تفصیل، معاشی مسائل کی تفصیل، سیاست کی تفصیل، معاشرتی آداب کی تفصیل، اخلاقیات، عبادات، یہ سب تفصیلات حدیث میں ہیں۔ وہ حدیث جو ہے قرآن کی لغت ہے۔ قرآن کریم میں جو اصطلاحات آئی ہیں، ان اصطلاحات کی تفصیل اور وضاحت حدیث نبوی میں ملتی ہے۔
لہذا حدیث قرآن کا بیان ہے اور یہ مجمل کی تفصیل اور بیان وضاحت کرتی ہے۔ دوسری قسم ہے بیان قرآن ہونے کی مطلق کی تقیید، کہ بعض قرآن کریم میں آیتیں جو ہیں وہ مطلق ہوتی ہیں، حدیث آ کر اس کو مقید کر دیتی ہے، قید لگا دیتی ہے کہ اس آیت پر اس شرط کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ لہذا اکثر علماء کے نزدیک تو قرآن کی تقیید یا تخصیص جو ہے وہ ہر حدیث کے ساتھ ہو سکتی ہے، خواہ وہ خبر متواتر ہو یا مشہور ہو یا خبر واحد ہو۔ لیکن حنفیوں کے نزدیک قرآن کی تقیید کے لیے حدیث کا متواتر یا مشہور ہونا ضروری ہے، وہ خبر واحد کے ساتھ تقیید کے قائل نہیں ہے۔ وعدہ قرآن میں ایک مطلق آئی ہے، مطلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اطلاق پر باقی رکھ کے اس پر عمل کیا جائے۔ جس طرح ایک حکم عام آیا ہے، اس عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عموم کو باقی رکھ کے اس عموم پر عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن میں یہ حکم عام آیا ہے، مطلق آیا ہے۔ اگر آپ قرآن کے مطلق حکم پر حدیث خبر واحد کے ساتھ قید لگائیں گے تو اس کا اطلاق اٹھ جائے گا۔ قرآن کے عام حکم پر حدیث خبر واحد کے ساتھ تخصیص کریں گے اس کا عموم اٹھ جائے گا، یہ نسخ ہے، حنفی کہتے ہیں۔ لہذا نسخ لازم آ جائے گا، قرآن کو آپ نے منسوخ کر دیا، جو حکم مطلق تھا اس کو مقید کر دیا حدیث کے ساتھ، جو عام تھا اس کو خاص کر دیا۔ لہذا خبر واحد کے ساتھ قرآن کی تخصیص یا تقیید جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، وہ چونکہ ائمہ حدیث بھی ہیں، وہ حدیث کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تم نے غلط سمجھا ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں حکم مطلق نازل ہو اور نبی السلام آ کر اس پر قید لگائیں، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ ایک حکم عام نازل کریں، نبی آ کر اپنی حدیث سے خاص کر دیں، نبی السلام کو یہ اجازت ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی طرف سے قرآن کے مطلق کو یا اس کے عموم کو خاص کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ نبی تو دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، ترمیم نہیں کر سکتا، کوئی قید نہیں لگا سکتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب وہ مطلق آیت نازل ہوتی ہے تو اس آیت سے نزول کے وقت ہی مراد وہ ہوتی ہے جو حدیث میں بیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس حکم مطلق کو نازل کرتے ہیں تو اللہ کی مراد ہی اس سے وہ ہوتی ہے جو نبی کی حدیث نے بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے آیت ہو مطلق اور نبی نے بعد میں قید لگا دی یا حدیث سے بعد میں تخصیص کر دی جائے۔ آیت کے نزول کے وقت ہی وہ تخصیص پیش نظر ہوتی ہے، آیت کے نزول کے وقت ہی مطلق کی تقیید پیش نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی نبی اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ نبی بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ پہلے مطلق ہو بعد میں مقید کی جائے، پہلے عام ہو بعد میں خاص نہیں، بلکہ نزول کے وقت ہی وہ مقید اور خاص ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوتی ہے جو نبی بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ نبی کا مشن بیان کرنا ہے، اسلام میں ترمیمیں کرنا نہیں۔ تشریح شریعت سازی اللہ کا کام ہے، نبی کا نہیں۔ نبی تو مبلغ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مثلا وہ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں قرآن کریم میں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسان ہو قرآن میں سے پڑھ لو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تھی اس وقت مراد ہی اس سے فاتحہ تھی، اللہ کی مراد اس سے سورہ فاتحہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ صاحب قرآن نے بتایا، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جس کا مشن اور مقصد جو ہے منصب نبوت جو ہے قرآن کی وضاحت کرنا ہے، اس کی حدیث نے بتایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ بعد میں قید نہیں لگ رہی، بلکہ نزول کے وقت ہی یہ قید پیش نظر۔ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی اس سے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے سورہ فاتحہ ہے۔ حنفی کہتے ہیں خبر واحد ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب خبر واحد ہے، خبر واحد تو قرآن کو مقید نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ متواتر ہے۔ وقد تواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔
متواتر، چلو متواتر نہ ماننے تو مشہور سے کم تو نہیں، اور مشہور کے ساتھ حنفی بھی قرآن کی تخصیص اور تقیید کے قائل، لہذا فاتحہ مراد لینی چاہیے۔ تو کہ دیکھو سمجھ کا کتنا فرق ہے۔ حنفی کہتے ہیں پہلے آیت مطلق نازل ہوئی فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے۔ تم نے خبر واحد کے ساتھ، خبر واحد حدیث کے ساتھ اس پر قید لگا کر اس کو مقید کر دیا، اس نے اطلاق کو اٹھا دیا، منسوخ کر دیا۔ امام شافعی کہتے ہیں تم سمجھے نہیں، بلکہ جب یہ فقرؤ ما تیسر من القرآن نازل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مراد اس ایسے سورہ فاتحہ تھی، نبی کو کہا بیان کر، اس کو واضح کر، اس سے مراد کیا ہے۔ نبی صاحب نے بیان کر دیا کہ اللہ کی مراد اس ایسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ایک ہے بعد میں قید لگانا، ایک ہے کہ نزول کے وقت ہی وہ چیز پیش نظر ہونا۔ لہذا ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ تو خبر واحد کے ساتھ بھی قرآن کے اطلاق کو مقید کرنے کے یا عموم کو خاص کرنے کے قائل ہیں، لیکن حنفی کہتے نہیں، خبر واحد کے ساتھ قرآن کی تخصیص یا تقیید جائز نہیں، یہ نسخ بن جاتا ہے اور نسخ جائز، اور حدیث جو متواتر اس کو خبر واحد بنا دیتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو، لیکن بعض دفعہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خبر واحد کو مشہور بنا دیتے ہیں۔ اب حدیث اسیلہ جو ہے کہ لا حتی تذوقی اسیلاتہ و یذوق اسیلاتہ کے، حدیث اسیلہ یہ خبر واحد ہے، لیکن احناف اس کے ساتھ قرآن کی تقیید کرتے ہیں، کہتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ وطی بھی ضروری ہے تب حلال ہو، اور اس حدیث کے ساتھ گویا اس میں یہ قید لگاتے ہیں کہ حدیث اسیلہ آتی، حالانکہ خبر واحد ہے، کہتے نہیں مشہور ہے، حالانکہ خبر واحد کو لے لیا لیکن وہاں متواتر کو چھوڑ دیا۔ خیر ہم بیان یہ کر رہے ہیں کہ حدیث قرآن کا بیان ہے، یہ کوئی اس سے الگ جدا چیز نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، یہ انکار کی گنجائش ہو۔ قرآن مبین ہے، اس کا بیان ہے، مبین جیسے حجت ہے اس کا بیان بھی حجت ہے، وہ حدیث نبوی ہے۔ تیسری صورت ہے کہ حدیث قرآن کا بیان ہے، بیان قرآن ہونے کی تیسری صورت کہ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیت عام ہوتی ہے، حدیث خبر واحد اس کی تخصیص کر دیتی ہے۔ یہ حدیث تخصیص کرتی ہے، یہ بھی بیان کی ایک صورت ہے کہ حدیث آ کر قرآن کے عموم کو خاص کر دے، اور یہ خصوص پہلے ہی پیش نظر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتا ہے، یعنی کہ بعد میں نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ خصوص ہوتا ہے۔ آپ تو بیان اور وضاحت کرتے ہیں اس خصوص کی، اس شرط کی جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو۔ صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب خود من اموالہم ان کے مالوں سے، کن مالوں سے زکوٰۃ لینی ہے؟ ہر مال سے، گھر کے فرنیچر سے بھی زکوٰۃ لی جائے گی، گھر کے رہائشی مکانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی؟ نہیں۔ لیسا علی العوامل صدقہ، مال مویشی جو کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، بیل وغیرہ، جس طرح ٹریکٹر آج کل ہے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن یہاں یہ آیت عام ہے، خذ من اموالہم، بتایا نہیں کن مالوں سے زکوٰۃ لینی ہے۔ حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ مال جن سے زکوٰۃ لینی ہے وہ سونا چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، یا مویشی ہیں، اونٹ گائے بکریاں وغیرہ، اس طرح کھیتی باڑی، اس سے جو چیز پیداوار حاصل ہو اس سے عشر لیا جائے گا، عشر بھی زکوٰۃ کی طرف فرض ہے۔ جن مالوں سے زکوٰۃ لینی ہے وہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ گھر کے فرنیچر پر، گھر کے بستروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، رہائشی مکانوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹریکٹر وغیرہ جن سے آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کارخانے میں جو مشینری لگی ہوتی ہے، مشینری جس سے آدمی کمائی کرتا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی پیداوار پر ہے۔ لہذا حدیث جو ہے قرآن کا بیان ہے، قرآن کریم میں حکم عام آتا ہے، عام حکم حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے کہ خذ من اموالہم، اموال سے بعد عام نہیں ہے بلکہ فلاں 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 مال ہیں جن سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ چوتھی قسم حدیث قرآن کا بیان ہے، جیسے قرآن مبین ہے، حدیث اس کا بیان، جب مبین کو تم حجت مانتے ہو تو اس کا بیان کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ چوتھی صورت ہے مشکل کی توضیح،
بعض دفعہ قرآن کریم میں ایک حکم ہوتا ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، صحابہ کرام پر مشکل ہو گیا تھا، حدیث اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ اس سے وہ مراد نہیں جو تم نے سمجھ لی ہے، اس سے مراد یہ ہے جو آسان ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، ان کو عذاب سے امن حاصل ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن ان کو حاصل ہوگا عذاب سے، وہم مہتدون، ہدایت یافتہ یہ ہیں جو ایمان کے بعد ظلم نہیں کرتے۔ یہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام پر بڑی دشوار ہوگی۔ تو خیر یہ ہے کہ یہاں یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم زیادتی نہ کریں ان کو عذاب سے امن حاصل ہوگا۔ اب انسان ہونے کی حیثیت سے کتنا ہی کوئی بڑا ہو اس سے کوئی نہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، زندگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگرچہ غلطی ہونے پر توبہ کی وہ راستہ دکھایا گیا لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا جب تک کہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو پھر امن ہوگا، اگر کوئی ظلم زیادتی کر لیا تو امن نہیں حاصل ہوگا عذاب سے۔ تو نبی صاحب کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے کہ ایمان لانے والا اس سے کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہ ہو، چھوٹی موٹی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے ہر انسان سے، تو پھر اس طرح تو کوئی آدمی بھی نہیں بچے گا، اس کو عذاب سے امن حاصل نہیں ہوگا۔ نبی صاحب کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں ہے جو تم نے سمجھ لی ہے، یہاں ظلم کا لفظ عام نہیں ہے، اس سے ہر چھوٹا موٹا ظلم زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں ظلم عظیم ہے۔ اور ظلم عظیم کیا ہے؟ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا لقمان، سورہ لقمان میں کہ لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، یہ مراد ہے اس آیت سے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد ہے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم عظیم، اور وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا ہو تو عذاب سے نجات مل جائے گی، خواہ شروع میں مل جائے یا سزا کاٹ کر مل جائے، امن حاصل ہو جائے گا۔ شرک نہیں ہونا چاہیے، اگر شرک کر لیا تو ایمان اٹھ گیا، کیونکہ ایمان اور شرک اس دونوں کا محل دل ہے، ایک دل میں ایمان اور شرک دونوں جمع نہیں رہ سکتے، ایمان ہے جب شرک آئے گا ایمان اٹھ جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ مراد نہیں جو تم نے سمجھ لی ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ میں یہ ظلم جو ہے یہ اس کی تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے۔ اس مراد عام ظلم نہیں، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس مراد ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم سے تو انسان بچ سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے۔ صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی دشوار ہو گئی کہ بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم سے بعد عام سمجھ لیا تھا، ہر ظلم خواہ شرک ہو یا چھوٹی موٹی خطا ہو۔ نبی سامنے یا حدیث نے وضاحت کر دی کہ آپ نے فرمایا اس سے بعد عام ظلم نہیں بلکہ اس بعد خاص ظلم ہے، ظلم عظیم، اور ظلم عظیم شرک کو کہتے ہیں۔ لہذا ایمان لانے والے نے ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیا ہو تو عذاب سے امن حاصل ہو جائے گا۔ اگر گناہ ہے تو سزا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، سزا کاٹ کر وہ جہنم سے نکل آئے گا۔ تو نبی صاحب نے وضاحت کی، تب ان کو سمجھ آئی کہ اس آیت کی مراد کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص عربی زبان جانتا ہے حدیث کے بغیر قرآن سے اپنے مسائل کو اخذ کر سکتا ہے، یہ غلط بات۔ صحابہ کرام سے بڑا عربی دان کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام تو اہل زبان تھے، یہ عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان تھی، ان کو ترجمے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، قرآن پڑھتے تھے اور سمجھتے جاتے تھے، لیکن ان پر بعض آیتیں مشکل ہو جاتی تھی۔ یہ آیت دیکھیں، حالانکہ عربی دان ہیں اس آیت کو سمجھ نہیں سکے، ظلم کو عام لے کر وہ حیران پریشان ہوئے اور نبی صاحب کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے وضاحت کی، آپ کی وضاحت یہ حدیث ہے، آپ کا فرمان، آپ کا قول و فعل۔ لہذا عربی دانی سے بات نہیں بنتی، جیسے یہ گامدی پارٹی کہتی ہے کہ عربی زبان جاننا ضروری ہے، حدیث خبر واحد کی کوئی ضرورت نہیں۔
صحابہ کرام سے بڑا عربی دان کون ہو سکتا ہے؟ وہ عربی دان ہونے کے باوجود قرآن کی آیت میں وہ اشکال کا شکار ہو گئے. نبی اسلام کی حدیث نے، آپ کے فرمان نے وضاحت کی، تب ان کو پتہ چلا کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد شرک ہے، کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک آ گیا تو ایمان اٹھ جائے گا اور مشرک کی نجات نہیں ہو سکتی. لہذا قرآن کریم مشکل کی وضاحت کرتا ہے. وہ حدیث قرآن کا بیان ہے، اور بیان کی 4 صورتیں ہیں. کبھی قرآن کا حکم مجمل ہوتا ہے، حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. کبھی قرآن کا حکم مطلق ہوتا ہے، حدیث اس میں قید لگاتی ہے. کبھی قرآن کا حکم عام ہوتا ہے، حدیث اس کی تخصیص کرتی ہے. کبھی قرآن کا حکم مشکل ہوتا ہے، حدیث اس کی توضیح وضاحت کرتی ہے. لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ زیادہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں بعض حدیثیں ایسی ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ان میں بعض حدیثیں ایسی ملتی ہیں جو ان 4 قسموں میں سے کسی قسم میں بھی نہیں آتی. نہ وہ مجمل کا بیان ہوتی ہیں، نہ مطلق کی تقیید، نہ عام کی تخصیص، اور نہ مشکل کی توضیح. پھر وہ قرآن کا بیان کیسے بنے گا؟ مثلا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حدیث جریج، کہ ماں نے اپنے بیٹے جریج کو بلایا، نماز پڑھ رہا تھا، حاضر نہ ہوا تو ماں نے بد دعا کی، وہ بد دعا لگ گئی. وہ حدیث آپ پڑھتے ہیں بخاری شریف میں. اب یہ قرآن کی ان 4 قسموں میں سے کوئی قسم بھی نہیں بنتی. بخاری شریف میں حدیث عامہ، حدیث اقرا، حدیث ابرص آتی ہے، گنجے کوڑی اور وہ نبینے کی حدیث کہ ان کے پاس فرشتہ سوالی بن کر آیا. پھر جو لمبی حدیث، یہ قرآن کا بیان کیسے بنے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ 4 قسموں میں نہیں آتی، لیکن قرآن کے کلیات کا بیان بن جاتی ہے. قرآن کے کلیات کا بیان بن جاتی ہے. یہ حدیث قرآن کے مقاصد کی ہی وضاحت کرتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. مولاي صل وسلم دائما